علیہ السلام. اب مجھے خود فیصلہ کر کے بتاؤ محمد مصطفیٰ کا درجہ بڑا ہے یا حضرت ابراہیم کا درجہ بڑا ہے؟ تو ساری دنیا کہے گی کہاں ابراہیم کہاں محمد. بے شک وہ دادا ہے، وہ جد ہے، وہ شجرۃ النبوہ ہے، لیکن محمد مصطفیٰ خاتم النبیین ہے، وہ سارے نبیوں کے سردار ہے، وہ طیب ہے، وہ طاہر ہے، وہ یاسین ہے، وہ نون والقلم ہے. تو وہ سارے نبیوں کے آقا سید سردار اور مولا ہے. تو پھر کم از کم تھوڑی سی آنی چاہیے کہ جو خادم ہے اس کی آل تو علیہ السلام ہے، جو آقا ہے اس کی آل رضی اللہ کیسے ہو سکتی ہے؟ اب وہ کہتے ہیں یہ آل تو بیٹوں سے چلتی ہے، یہ حضور کی آل تو بیٹی سے چلی. تو اللہ نے تمہارا بندوبست کر کے رکھا ہوا ہے. نہیں توجہ چاہتا ہوں بھائی، میں نہیں چاہتا کہ آپ کو جملوں میں الجھاؤں اور واقعات میں لے جاؤں. میں چاہتا ہوں کہ دو چار کام کی باتیں آپ کی خدمت میں پیش کر کے چلا جاؤں. یعنی کہتے ہیں کہ آل چلتی ہے بیٹے سے. کس سے؟ بیٹے سے. اور بات بھی صحیح ہے کہ آل بیٹے سے چلتی ہے، لیکن اللہ نے ان کا منہ بند کرنے کے لیے یہ بھی فرمایا ہے کہ میری نظر میں آل بیٹے سے بھی چلتی ہے، آل بیٹی سے بھی چلتی ہے. اور اللہ نے ابراہیم علیہ السلام کے چیپٹر میں ہی اس کی دلیل رکھی ہے. کہاں پر رکھی ہے؟ اب سنیے گا غور سے. اگر تو آج سمجھ گئے تو میرے خیال ترجمہ کرنے کی ضرورت ہی نہیں پیش آئے گی. بسم اللہ الرحمن الرحیم. ان اللہ اصطفیٰ آدم و نوح و آل ابراہیم و آل عمران علی العالمین. یہاں تھوڑی سی توجہ بڑھائیے گا، بڑی مشکل سی منزل میں نے چنی ہوئی ہے، قرآن مجید سے استدلال لیتا ہوں. یعنی آل ابراہیم و آل عمران. دنیا سے پوچھے نا ذرا، یہ ابراہیم کی آل کا بھی تذکرہ آ گیا، عمران کی آل کا تذکرہ بھی آ گیا. جو عمران کی اولاد ہے اسے بھی اللہ آل عمران کہتا ہے. جو ابراہیم کی آل ہے اللہ اسے آل ابراہیم کہتا ہے. مولوی صاحب ذرا آپ بتا دیں کہ ابراہیم کی اولاد کیسے چلی تھی اور عمران کی آل کہاں سے چلی تھی؟ کہا کہ ابراہیم کی 2 بیٹوں سے چلی تھی اور عمران کی کہا بیٹی مریم سے چلی تھی. بیٹی مریم سے چلی. چلو پھر بھی تم بضد ہو تو میں اسی آیت کی طرف آتا ہوں. وہ کہتے ہیں نہیں، حضور کی آل تو بیٹی سے چلی ہے، ابراہیم کی آل بیٹوں سے چلی ہے. کہیں اچھا ہوتا اگر محمد مصطفیٰ کی آل بھی بیٹوں سے چلتی. میں نے کہا قرآن کیا کہتا ہے؟ کیا قرآن کہتا ہے ما کانا محمد ابا احد من رجالکم، محمد مردوں میں سے کسی کے باپ نہیں ہے. محمد تم مردوں میں سے کسی کا باپ نہیں، محمد تم مردوں میں سے کسی کا باپ نہیں. تو ہم نے کہا اے قرآن بتا تو صحیح، یہ ان مردوں میں سے کسی کے باپ نہیں، کیا اپنے مردوں میں سے بھی کسی کے باپ نہیں ہے؟ تو قرآن کی آواز آئی فَقُلْ تَعْلَوْا نَدْعُوا أَبْنَاءَنَا وَأَبْنَاءَكُمْ. ہم نے محمد سے یہی تو کہا تھا، محمد میدان ابتحال میں لے اپنے بیٹوں کو. تو محمد کسے لے کر گیا؟ حسن حسین کو. تو مسئلہ حل ہی ہو گیا. جیسے ابراہیم کے 2 بیٹے اسماعیل اور اسحاق سے اولاد چلی، ویسے محمد کے 2 بیٹوں حسن و حسین سے آل چلی. اور پھر میرا ایک اصول ہے، میں قرآن سے بات کرتا ہوں، کسی نے رد کرنی ہے تو قرآن کی آیت پیش کرے گا. اگر حدیث پڑھوں گا تو حدیث سے رد کیا جائے گا. لیکن انشاءاللہ تعالیٰ جو باتیں کر کے جا رہا ان کا رد کہیں پر بھی نہیں ہے. تو قرآن میں اللہ نے تمہارے مردوں کی نفی کی ہے، محمد کی اپنی اولاد کی نفی نہیں کی، بلکہ کہا فَقُلْ تَعْلَوْا نَدْعُوا أَبْنَاءَنَا وَأَبْنَاءَكُمْ. اے محمد تم میدان ابتحال میں لے آؤ اپنے بیٹوں کو. اب بتاؤ حسن و حسین کو اللہ نبی کے بیٹے کہتا ہے. بتاؤ آدم سے لے کر عیسیٰ تک اللہ نے کسی نبی کے بیٹے کو رضی اللہ کہا ہے؟ کہا نہیں. اولاد آدم کی وہ بھی علیہ السلام، آل نوح ہے وہ بھی علیہ السلام، آل ابراہیم ہے وہ بھی علیہ السلام، آل ہارون وہ بھی علیہ السلام، آل موسیٰ وہ بھی علیہ السلام، آل عمران وہ بھی علیہ السلام. تو آل محمد علیہ السلام نہیں، علیہ الصلوۃ والسلام. کافی تمہید ہو گئی. اب میں آیت کی طرف
رہا تھا. اچھا بابا جی آپ ذاکرین وغیرہ پڑھتے رہتے ہیں, لیکن ذاکری ہے, خطابت ہو سکتی, حقیقت سے اس کا تعلق نہیں. کیا حضور نے اعلان کروا دیا اس صبح موبائل ہے جا رہا ہے؟ ایسا نہیں ہے. حضور نے کوئی اعلان نہیں کیا. حضور نے نہیں کہا تھا کہ صبح موبائل ہے چلو, اور پھر بعد میں دوسرا اعلان کروا دیا جانا اس نے ہے جو سچا ہوگا. اور اس آیت میں یقین کی تھی. پھر پڑھتے ہیں فَقُلْ تَعَالَوْا نَدْعُ أَبْنَاءَنَا وَأَبْنَاءَكُمْ وَنِسَاءَنَا وَنِسَاءَكُمْ وَأَنفُسَنَا وَأَنفُسَكُمْ ثُمَّ نَبْتَهِلْ فَنَجْعَلْ لَعْنَةَ اللَّهِ عَلَى الْكَاذِبِينَ. کہاں لکھا سچوں نے جانا؟ بھائی بات ذرا کان کھول کے سنیے. یعنی اس آیت میں سچوں کا تو ذکر ہی نہیں ہے. اگر ذکر نہیں ہے تو پھر آپ لوگوں نے کیسے بنا دیا کہ سچے جائیں گے؟ بھائی سچے نہیں جائیں گے. سنو اور غور سے, پہلی بار آپ کی خدمت میں یہ جملہ پیش کرنے لگا ہوں. بھائی قرآن مجید سر پر رکھ کے تشبیہ قسم کھاتا ہوں, اللہ کے نبی نے فرمایا تھا میری نظر میں, بھائی توجہ آخری بندے تک, بڑا جملہ ضائع نہ ہو جائے. بھائی حضور نے فرمایا تھا ابو ذر غفاری, آسمان نے سایہ نہیں کیا, زمین نے وزن نہیں اٹھایا, ابو ذر سے زیادہ میری نظر میں سچا ہی کوئی نہیں ہے. بھائی یہ دہلیز کے باہر ہے. حضور کی حدیث موجود ہے ابو ذر غفاری کے بارے میں, اللہ نے آسمان نے سایہ نہیں کیا, زمین نے وزن نہیں اٹھایا. میری نظر میں, کس کی نظر میں؟ مصطفیٰ کی نظر میں. مصطفیٰ کی نظر نہیں, خدا کی نظر میں. ابو ذر غفاری سے زیادہ کوئی سچا نہیں ہے, کوئی سچا. اب مجھے بتائے ابو ذر غفاری کی صدیق ہونے میں کسی کو شک ہے؟ شان تو نہیں ہے, لیکن بڑی بات کر رہا ہوں. یعنی ابو ذر غفاری کے بارے میں حضور نے فرمایا کہ آسمان نے سایہ نہیں کیا, زمین نے وزن نہیں اٹھایا. ابو ذر غفاری سے زیادہ میری نظر میں سچا کوئی نہیں. ایک وہاں پر وہ بھی بیٹھا تھا جس کے دل میں مرض تھا. کہا یا رسول اللہ, کیا یہ ابو ذر آپ کی اہل بیت سے بھی زیادہ سچا ہے؟ چہرہ رسالت پر چلا جا گیا. کہا کیا بک رہا ہے؟ ابو ذر غفاری سچا ہی میری اہل بیت کی وجہ سے ہے. حدیثیں موجود ہیں, نہیں بڑی بات. یعنی ابو ذر غفاری میری اہل بیت سے زیادہ نہیں, میری اہل بیت کی وجہ سے ہی تو سچا ہے. چلو یہ ہے دہلیز کے باہر, اور نبی نے فرمایا کہ یہ سچا ہے, یہ صدیق ہے. اب دنیا اس کو صدیق نہیں مانتی, تو ان کی مرضی ہے. اب ایک ہے دہلیز کے اندر, یہ باہر ہے ابو ذر, جو اندر ہے اس کا نام ہے فضا. مجھ سے پہلے یہ بات ہے کسی نے پڑھی نہیں ہے, کیونکہ لوگوں نے سچا باری زور رکھا ہوا. بھائی ان کے صدقے میں سچے بنتے ہیں. اندر ہے فضا, باہر ہے ابو ذر, وہ بھی علیہ السلام, وہ بھی علیہ السلام. یعنی اندر جو ہے وہ ہے کنیز سیدہ, باہر ہے غلام علی. اب وہ باہر سچا, اب اس سے بھی زیادہ سچی ہے فضا. اب مجھے اتنا تو بتائیے, جس قافلہ توحید میں فضا اور ابو ذر جیسے نہ جا سکے, غیر کیسے جا سکے؟ یہ بات سچوں کی نہیں, بات اس سے اوپر کی. بے شک بے شک. میں نے آج پڑھی ہے, اس کے اندر کہیں لکھا ہوا سچے جائیں گے. جب سچوں کا ذکر ہی نہیں ہے تو پھر آپ لوگوں نے سچوں کی رٹھی لگائی ہوئی. یعنی سچے تو وہ ہیں جو ان کو مان کے بنتے ہیں, جو ان پر ایمان لے آئے, وہ سچا ہوتا ہے. اور وہ میں نے دو مثالیں دے دی, اندر فضا, باہر ابو ذر. اور رسول نے فرمایا ان سے زیادہ میری نظر میں سچا ہی کوئی نہیں, کیونکہ اس گھر کی دہلیز کوئی جھوٹا پار ہی نہیں کر سکتا. توجہ ہے کہ نہیں؟ پار نہیں. جب یہ نہ جا سکے, اب مجھے اتنا بتائیے باقی کیسے کوئی جا سکتا جس کے بارے میں سند رسول اللہ دے, اور وہ نہیں جا سکتا تو پھر اور کوئی جا سکتا؟ اس کا مطلب ہے بات سچوں سے اوپر کی تھی. پہچانیے نبی کے اہل بیت کو. یہ نبی نے اہل بیت نہیں بنائے, یہ اللہ نے نبی کے اہل بیت بنائے ہیں. بھئی بات سیدھی, قرآن میں اللہ ذکر کر کیوں رہا؟ اگر ان کی ویلیو نہیں تھی معذ اللہ,
परसों मैं दफ्तर में बाबा जी बैठा, मेरा दोस्त देवबंदी है, उसने जी हम अहले बैत को मानते हैं। मैं तो बेशक मानते, पर इतना बता दो मानते क्या हो। ये सारी बातें सोचने वाली भाई, पूछ ले वो बंदा भाई आप अहले बैत को मानते? बिल्कुल मानते, पर ये तो बताओ मानते क्या हो। कोई ना कोई तो डायग्नोज करो ना, मानते क्या हो। नमाज उनसे लेते हो, बड़ी तवज्जो, रोजा उनसे लेते हो, हज उनसे लेते हो, ज़कात उनसे लेते हो, यानी ये तरीक़ेकार सारे इबादत के उनसे लेते हो। जो मैंने कहा जो तलाक़ें देते हो क्या उनसे तरीका लिया, निकाह करते हो उनसे तरीका लिया, और ये खुम्स जहाद तवल्ला तबर्रा जो भी चीज़ें आप करते हो रोज़मर्रा की प्रॉपर्टी है, बच्चों में तकसीम है, ये सारी चीज़ें उनसे लेते हो। कहा नहीं, मानना तब ही होता है जब उसकी मानी जाए। मैं अपने बाल को रोके अब्बा जी क्या बात है, सुभान अल्लाह, वो रात को 2 बजे के बेटा एक सिगरेट तो ला दे, अब्बा जी सौन भी दियो, ये कैसा माना है? ये नहीं है, जब मानना है तो उनकी माननी। वो डॉक्टर शफाक ने गालबन किसी दौर में कहा था कि मैंने मोमिन और मुस्लिम का फर्क ढूंढने के लिए तो मैं मारा फिरा था, मुस्लिम किसे कहते हैं और मोमिन किसे कहते हैं। तो मेरे मसले का हल और तो कहीं ना उलमा फजला उतबा उलमा, लेकिन किसी ने मुझे नहीं बताया। एक मोची मेरा दोस्त था, मेरी जूती आ गई पॉलिश मार दी, उसने कहा यार परेशान क्यों है, उन्होंने कहा तुझे क्या पता है, तू अपना काम नहीं, फिर भी पता तो सही, कभी खोटा पैसा भी काम आ ही जाता। उन्होंने कहा यार मैं परेशान हूँ कि मुस्लिम किसे कहते हैं और मोमिन किसे कहते हैं। उन्होंने कहा इतनी सी बात है, परेशान का सारा दौर फिर आया, वो किसी ने बताया ये मोची मुझे बताया, कहा जो उसको माने वो मुस्लिम है, जो उसकी माने वो मोमिन है। जो उसको माने वो मुस्लिम, जो उसकी माने वो मोमिन है। काम उसने हल कर दिया, और इसीलिए तो नबी ने फरमाया था अली तुझसे बुग़्ज़ नहीं रखेगा मगर मुनाफिक, दोस्ती नहीं रखेगा मगर मोमिन। तो मसला तो सारे नबी ने पहले ही हल कर दिए। तो अल्लाह का कुरान में इनका तज़किरा करना और कहना बेटे औरतें नफ्स, तो इसका मतलब है कि अल्लाह की नजर में इनकी जो वैल्यूज है, और अल्लाह ने आम महाज में नहीं इनको साथ नबी के भेजा, अपनी तौहीद का गवाह बनाकर भेजा। उसकी तौहीद खतरे में आ गई थी, इसलिए नबी ने उनके साथ मुबाहिला किया। ये मुबाहिला मैं आपकी वजह से बोल रहा हूँ, और बड़ा हालांकि मुझे भी पता ये लफ्ज गलत है क्योंकि आपने माना हुआ इसलिए बोल रहा। अब सुनिएगा, जब वो अच्छा, फिर इसके अंदर एक और बात भी है, अली के बगैर ना कोई नबी तक पहुंच सकता है ना खुदा तक पहुंच सकता है। और सिर्फ शियत तुम्हारी बात नहीं है, सिर्फ मुसलमानों की बात नहीं है, ये गैर मुस्लिम पर भी कुलिया आयद होता है, चाहे वो किसी नीयत से आए। अली तक नहीं पहुंचा, नबी तक भी नहीं जा सकता। मैंने दावा कर दिया, दलील पेश कर। जब ये मुबाले की आयत नाज़िल हुई थी उससे पहले कुछ काम हो गए। हुजूर ने खत लिखे, अगर इजाजत है तो मैं 2-4 मिनट वाक़या पेश करूं। हुजूर ने जब मक्का फतह हो गया और उसके बाद पूरे अरब पर कंट्रोल हो गया मुसलमानों का, हुजूर का, तो आपने खतूत लिखी रोम को, अजम को और नजरान के ईसाइयों को। वहाँ बहुत ईसाई इकट्ठे हुए, और वो वहाँ पर इकट्ठे इसलिए हुए थे इस नबी ने आना है, हम उसका इंतजार करें। बस हैरत है, इंतजार नबी के बैठे हुए, जब वो आ गया तो इंतजार कर बैठे। ये अपने लिए भी दुआ किया करें, मौला हमें कायम की मार्फत पर कायम रख। ये ना वो आए और हम इनकार कर बैठे, नहीं 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 नहीं, उसकी उससे पहले मार्फत हासिल कर लोगे तो इंशाल्लाह इनकार कोई नहीं करेगा। अच्छा, खतूत लिखे, उन्होंने खत पढ़ा, समझो खत में हुजूर ने लिखा हुआ कि मैं नबी हूं, इस्लाम कबूल करो या जजिया दो या जंग के लिए तैयार हो। शाम नहीं हो गया, मैं मुख्तर का यानी जहाँ इस्लाम कबूल कर लो, जजिया दे दो या जंग के लिए तैयार। ये सुन्नी शिया किताबों में मुत्तफिक है, या दे दो जजिया या करो जंग या फिर इस्लाम कबूल कर। अब उन्होंने 5-6 दिन आपस में पूरे बड़े बड़े उलमा फुजला बुलाकर पूरी पैसे में उन्होंने आपस में पैसे दिए, अपनी किताबें देखी, कवाली बहुत ज्यादा हो जाएगा क्योंकि
مختصر انہوں نے آپس میں فیصلہ کیا کہ ہم پہلے جاتے ہیں مدینے، وہاں پر پرکھتے ہیں، اگر وہ سچے نبی ہوئے تو قبول کر لیں گے، اگر نہ ہوئے تو واپس آ جائیں گے۔ اب یہ 60-70 بندے وہاں سے نجران سے نکلے اور مدینے آ گئے۔ اب توجہ، وہی بات سامنے آنے لگی، علی کے بغیر اللہ رسول تک کوئی نہیں پہنچ سکتا۔ اب جب یہ آئے 70 75 یا 60 لوگ، ان میں 3 جو تھے وہ بڑے معتبر تھے، عالم تھے، عبد المسیح اور عاقب اور سید وغیرہ، یہ 3 تھے، یہ آگے آگے بڑھی تھی، اور زرق پر لباس، ریشمی لباس، سارے مسلمانوں پر اپنی دھوس جمائیں۔ جب یہ مدینے میں پہنچے، کہاں ہیں وہ جنہوں نے نبوت کا دعویٰ کیا؟ کہا مسجد میں۔ اب یہ سارے آ گئے مسجد میں، انہوں نے کیا رسول اللہ کو سلام، بڑی توجہ، پوری کتابوں کی گواہی کے ساتھ انہوں نے کیا رسول اللہ کو سلام۔ رسول اللہ نے جواب نہیں دیا بلکہ چہرہ ہی گھما لیا۔ بھائی میں وہ بات کرنے لگا ہوں جو میں نے پہلے دعویٰ کیا، یعنی انہوں نے کیا سلام، رسول اللہ نے چہرہ گھما لیا۔ پھر یہ دوسری طرف آ کر کیا سلام، رسول اللہ نے چہرہ گھما لیا۔ دن تھے گرمی کے، آدھا گھنٹہ پونا گھنٹہ، پسینے سے شرابور، پریشان ہو کے باہر نکلے۔ باہر 2 صحابی ملے، ان سے جا کر کہتے ہم بن بلائے مہمان نہیں ہیں، ہمیں خط لکھا گیا ہے اور ہم اس خط کی وجہ سے آئے ہیں۔ جب ہم آئے ہیں، گفتگو تو دور کی بات ہے، یہ تو ہمارے سلام کا جواب بھی نہیں دیتے۔ تو انہوں نے کیا کہا، اس راز سے ہم واقف نہیں ہے۔ کہا پھر کون واقف ہے؟ کہا چلو علی ابن ابی طالب کے پاس۔ یہ صرف مسلمانوں کی بات نہیں ہو رہی، یہ نصارہ تھے، عیسائی تھے، اور نجران کے عیسائی تھے۔ اب وہ پریشان کہ بھائی یہ کیا بات؟ اب وہ گئے امیر المومنین کے پاس۔ جب وہاں گئے تو مولا نے سر سے لے کر دیکھا نیچے تک، اسی لباس میں گئے تھے، اسی طرح شیروانیاں پہنے گئے تھے۔ جی جانا چاہتے ہو نبی کے پاس؟ ہاں جی، کمبر انہیں کہو کہ اپنے لباس تبدیل کر کے آئے۔ یہ تہذیب بتائی جا رہی ہے نبی کے پاس جانے کی۔ بھئی پہلے بھی تو آگے انہوں نے پوچھا تھا نا کہاں ہے نبی، ہم ان سے ملنا چاہتے ہیں، انہوں نے کہا چلے جاؤ مسجد میں۔ جب ان سے مل کر آئے تو نبی نے منہ نہیں لگایا۔ اب علی کے پاس آئے، کہا ملنا چاہتے ہو، تہذیب سمجھائی، احترام سمجھایا، کہا لباس تبدیل کرو، یہ سونے کے بدن اتارو، یہ ٹوپیاں اتارو، بندے کے پتر بن کے نبی کی خدمت میں حاضر ہو۔ جب لباس بدلے گئے، آج زمان لباس پہن لیا، اب مسجد میں گئے، کہا السلام علیکم، نبی اٹھے، کہا آئیے آئیے، بسم اللہ، تشریف رکھیے، چائے پانی کیا لیں گے؟ یعنی بغیر علی کے گئے نہیں پہنچ پائے، وایا علی گئے پہنچ گئے۔ یہ مسلمانوں پر قانون لاگو نہیں ہوتا، عیسائیوں پر بھی ہوتا ہے۔ جو بھی کائنات میں ذی روح ہے، جو بھی نبی کے پاس جانا چاہتا ہے، اسے پہلے علی کی چوکھٹ پر آنا پڑے گا۔ علی سمجھائے گا کہ نبی کے پاس جانا کیسے ہے۔ بتا دیا۔ پھر وہی جملہ دیکھ رہا تھا، حضرت ابراہیم علیہ السلام کا بیٹا اسماعیل اور اسحاق علیہ السلام، یہ کیا اللہ کی حجت ہے، ٹھیک ہے؟ حضرت یوسف، حضرت یعقوب اللہ کی حجت ہے، اور اللہ نے ان کا تذکرہ کیا، آل ابراہیم کا ہے۔ اب ان میں سے کسی ایک پر ایمان نہ ہو، بندہ کافر ہو جاتا۔ ایسے ہی حضرت ابراہیم کے بیٹے پر، پوتے پر، پڑپوتے پر، یا آل میں کسی جگہ پر بھی جا کر تو بندہ انکار کرتا کہ میں اتنے نبیوں کو تو مانتا ہوں، اتنے رسولوں کو تو مانتا ہوں، اتنے اماموں کو تو مانتا ہوں، لیکن ان کو نہیں مانتا۔ بتائیے وہ مسلمان رہیں گے یا کافر؟ جو آل ابراہیم میں ایک کا انکار کر دے وہ تو کافر ہے، جو آل محمد میں 12 کا انکار کر دے وہ کیسا ہوگا؟ آل محمد پر اسی طرح ایمان لازم ہے جس طرح رسول اللہ پر لازم ہے۔ میں چھوٹا سا ابہام جو ہے وہ دور کرتا ہے، بعد میں کہیں گے وہ کون سے نبی تھے؟ وہ تو نبی تھے، زور پر اگر تو نبوت ختم ہو گئی۔ بھائی حضرت ابراہیم علیہ السلام نبی بھی تھے، رسول بھی تھے، خلیل بھی تھے، لیکن ایک کام کیا انہوں نے، قربانی دی تھی۔ بیٹھے چلے گئے، خواب دیکھا تھا، بیٹے کے گلے پر چھری چلا دی،
اللہ نے اپریشیٹ کیا، ماشاءاللہ کیا بات ہے ابراہیم، اتنی کٹھن آزمائش پوری کر دی، میں تجھے انسانوں کا امام بناتا میں تجھے انسانوں کا امام بناتا ہوں۔ تو حضرت ابراہیم امام بنے انسانوں کے، اور میری ذریت، میری ذریت میں سے بھی امام ہوں گے۔ کہا ہوں گے ذریت میں سے ہی، لیکن جو ظالم ہوگا اسے یہ عہدہ نہیں جائے گا۔ ظالم صرف چپیڑ مارنے والے کو نہیں کہتے، کسی کو گالی نکالنے والے کو نہیں کہتے، بلکہ جو جس چیز کا محل نہ ہو وہ وہاں پر رکھتے وہ بھی ظالم ہے۔ تو ایسے ظالم کو بھی امامت نہیں ملے گی۔ تو کم از کم اتنا تو بتا دو، نبوت کی آیت پر تو تصدیق ہو گئی کہ اللہ نے کہا نبوت بند ہو گئی، رسالت بند ہو گئی، آیت موجود ہے، ہم نے مانا کہ نبی کے بعد جو بھی دعویٰ نبوت کرے وہ گمراہ ہے۔ امامت ختم ہونے والی آیت تو دکھا دے، اگر نہیں ہے تو بارہ کو امام مان لے۔ جلدی وائنڈ اپ کروں، میں نے خود بھی بڑی دور جانا ہے اور راستے کی گلیاں بھی ماشاءاللہ بڑی خراب، جب وہ ذہن میں آتے تو میں کہتا ہوں ابھی ختم کر دوں۔ تو میں مختصر کرتا ہوں، یہ چیزیں ہمیشہ یاد، قرآن سے دوری ہو گئی، فتووں پر عمل کیا گیا، اور علماء کے پیچھے، مولویوں کے پیچھے ہم نے اپنی عمریں گزار دی۔ جب قرآن کی آیت یہ کہاں لکھا، یہ کوئی نئی بات ہو۔ اچھا جب یہ آ گئے، اب ان کے درمیان بحث شروع ہو رسول اللہ کے ساتھ، 3 دن بحث ہوئی۔ میں اصل میں آیت کے ترجمے پر رہنا چاہتا ہوں۔ اب ان میں بحث شروع ہوئی، کسی بات میں انہوں نے اختلاف نہیں کی، ایک بات پہ، کون سی بات پہ؟ آپ یہ بتائیں کہ حضرت عیسیٰ کے بارے میں کیا خیال ہے؟ آخری جملے ہیں، ذرا تھوڑا سا بنا کے بیٹھیں۔ عیسیٰ کے بارے میں کیا خیال ہے؟ رسول نے فرمایا وہ اللہ کے نبی ہے، اللہ کے رسول تھے، آیات و معجزات کے ساتھ آئے اور کلمات اللہ کے بندے تھے۔ کہ نہیں اللہ کے بندے نہیں، اللہ کے بیٹے تھے۔ یہ ہے وہ توحید پر جب آئی بات تو اللہ نے فوراً کہا لے آؤ اپنے بیٹوں کو۔ یہ ہے وہ بات، یعنی اللہ نے کسی کے مقابلے پر نہیں بھیجا، اپنی توحید کا گواہ بنا کر بھیجا۔ یعنی مباہلہ آنے کی نوبت نہیں آنی تھی۔ جب انہوں نے کہا نہیں اللہ کا بیٹا، کہا نہیں اللہ کا بندہ، کہا نہیں اللہ کا بیٹا، اس کا باپ نہیں تھا، اس لیے مجھے بتائے رسول اللہ سے کہے ہمیں بتائے بغیر باپ کے کبھی تو پیدا ہوا؟ تو رسول اللہ نے فرمایا اگر تم عیسیٰ کے بارے میں مجھ سے جھگڑتے ہو، ان مسئلہ عیسیٰ عند اللہ کا مسئلہ آدم، تم عیسیٰ کے بارے میں اس لیے مجھ سے جھگڑ رہے ہو کہ اس کا باپ نہیں تھا، تو بتاؤ آدم کے بارے میں کیا خیال ہے جس کے ماں باپ دونوں ہی نہیں تھے؟ ہو گئے لیکن مانے نہیں، اس بات پر وہ بڑے پکے تھے، یہ دلیل بھی مل گئی، دینے والا بھی کائنات کا مالک۔ اب جب وہ جھگڑ رہے اللہ نے فوراً کہا اگر عیسیٰ کے بارے میں جھگڑتے کا علم آ جانے کے بعد لیکن جھگڑتے ہیں پھر ان سے کہہ دیجیے اب سنیے گا، مباہلہ اور ہوتا ہے بابا جی، ابتحال اور ہوتا ہے۔ یہاں پر سمن نبتہل ہے، اس کا مطلب ہے ابتحال۔ دوسری بات اگر مباہلہ ہوتا تو سمن نباہل ہوتا، سمن نباہل ہوتا یعنی پھر مباہلہ ہو۔ اچھا اب مجھے اتنا تو بتائیے کیا اللہ اپنے نبی کو بھیجے ان پر لعنت کرنے کے لیے، کیا اللہ گوارا کرے گا کہ نبی کو بھیجے لعنت کرنے کے لیے اور وہ بھی معاذ اللہ لعنت کرنے کے لیے بیٹھ جائے؟ اس کو سمجھ آئی کہ نہیں آئی؟ چلو پھر بتا دیں، یعنی ان کو بھیجا گیا ان پر لعنت کرنے کے لیے۔ مباہلے کا مطلب ہوتا ہے دو فریق ایک دوسرے پر لعنت کرے، تو جو اختیار نبی کو دیا گیا وہ نبی کے دشمن کو اللہ دے سکتا ہے؟ پھر تم نے ترجمہ ایسا کیوں کیا؟ بولو امداد حسین کاظمی اللہ موقع کا ترجمہ پیش کر رہا ہوں۔ سنی حضرات میں سے وہ جو کراچی کے شبیر احمد عثمانی اس کا ترجمہ، احمد علی اہل سنت کا اس کا ترجمہ، اور ہمارے شیعوں میں سے سید امداد حسین کاظمی المشہدی اللہ مقامہ ان کا ترجمہ، یہ بالکل ترجمے صحیح ہے، آپ سنیے گا۔ پھر دوسری بات یہ آیت میں کہا ہے ہم بلائیں اپنے بیٹوں کو اور تم بلاؤ اپنے بیٹوں کو، یہ نہیں ہے کہ ابنانا و ابناکم۔ اور پھر اللہ قرآن میں یہ فرما رہا ہے فَقُلْ تَعْلَوْا نَدْعُوا أَبْنَاءَنَا، ندعو ندا سے نکلا ہے، اے میرے حبیب آپ ندا کیجئے، آپ بلائیے۔ جو بلانے والا ہوتا ہے اسے کہتے ہیں دائی اللہ، دائی الحق،
یعنی اللہ نے بلانے کا اختیار بھی محمد مصطفیٰ کو دیا ہے، کسی اور کو نہیں دیا ہے۔ تو آپ ترجمہ سن لیجئے، اس کے بعد گھر جا کر بیٹھیے گا، بستر پر لیٹے ہوئے بھی سوچتے رہیے گا کہ میں کیا کہہ کر چلا گیا ہوں۔ فَقُلْ تَعَالَوْا نَدْعُوا أَبْنَاءَنَا وَأَبْنَاءَكُمْ وَنِسَاءَنَا وَنِسَاءَكُمْ وَأَنفُسَنَا وَأَنفُسَكُمْ ثُمَّ نَبْتَهِلْ فَنَجْعَلْ لَعْنَةَ اللَّهِ عَلَى الْكَاذِبِينَ۔ اللہ یہ کہہ رہا ہے فَقُلْ تَعَالَوْا، اے میرے حبیب کہہ دے ان سے، آؤ ہم بلاتے ہیں اپنے بیٹوں کو اور تمہارے بیٹوں کو بھی، اپنی عورتوں کو اور تمہاری عورتوں کو بھی، اپنے نفسوں اور تمہارے نفسوں کو بھی۔ سمجھ آئیے یار، یہ نہیں ہے کہ ہم بلاتے ہیں اپنوں کو، تم بلاؤ اپنوں کو، ان کو تو بلانے کا اختیار ہی نہیں دیا گیا۔ اس کے بعد جو مباہلہ ہے وہ ہے دو فریق ایک دوسرے پر لعنت کرتے ہیں۔ ابتحال نبتہل کا مطلب ہوتا ہے جسے اللہ نے بھیجا ہے صرف وہی لعنت کرے گا، دوسرے کو اختیار نہیں ہے۔ تو اللہ نے یہی کہا تھا میرے حبیب ان کو کہہ دو، آؤ ہم بلاتے اپنے بیٹوں اور تمہارے بیٹوں کو، اپنی عورتوں اور تمہاری عورتوں کو، اپنے نفسوں اور تمہارے نفسوں کو، پھر ہم ہی ہاتھ اٹھائیں گے اور ہم ہی کریں گے جھوٹوں پر اللہ کی لعنت۔ چیز پر غور و فکر ضروری ہے۔ نبی اور علی نبی کو اختیار ہے، دوسروں کو اختیار نہیں ہے۔ تو بلانے کا اختیار کسے ہے؟ نبی کو۔ ایک جملہ آخری سنیے اور اس کے بعد مجھے اجازت دیجیے، ورنہ مبالغہ تو کم از کم پوری رات پر پڑھتا رہو تو ختم نہ ہو۔ ابتحال دعوت ضلع شیرہ ہوگی، پہلی دعوت میں نبی نے اعلان کیا اللہ ایک ہے، میں اس کا رسول ہوں، پورے عرب میں مکہ جو اس کار رسالت میں میرا ساتھ دے گا وہ میرا بھائی، میرا وسیع، میرا وزیر، میرا اخی۔ توجہ ہے، یعنی پہلے دن ہی فیصلہ کر دیا، پہلی دعوت میں اللہ کا بھی تعارف کروا دیا، اپنے نبوت میں منوا دیا، علی کی ولایت کا بھی اعلان کر دیا۔ جب علی کی ولایت کا اعلان کر دیا تو لوگ اٹھ کے جانے لگے کھانا کھا کے، کہا علی آج انہوں نے بڑی سبقت کی ہے، علی ان کو کل پھر بلاؤ۔ آپ کو سمجھ آئی ہے، علی ان کو کل پھر بلاؤ۔ تو اللہ نبی سے کہہ کر فَقُلْ تَعَالَوْا نَدْعُوا أَبْنَاءَنَا، اے میرے نبی کہہ دے آؤ ہم بلاتے ہیں۔ یعنی جہاں جہاں پر بھی بلانے کا اختیار ہے وہ نبی کو ہے یا علی کو ہے۔ تو نبی نے دعوت ذیل شیرہ میں کہا تھا علی ان کو کل پھر بلاؤ، یعنی داعی اللہ نبی ہے، داعی محمد علی بن ابی طالب۔